اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج 12 اکتوبر بروز پیر سعودیہ کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ بسمہ نیوز سے آپ کو خوش آمدید۔ اگر آپ سعودیہ کی تازہ ترین خبروں سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو بسمہ نیوز کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ مکہ میں اسمارٹ پولیس پروگرام متعارف۔ سعودی عرب میں مکہ مکرمہ پولیس نے کاغذی کارروائی کی جگہ آن لائن کارروائی کا نظام جاری کر کے اسمارٹ پولیس پروگرام متعارف کرایا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق مکہ کلچرل فورم کے پلیٹ فارم میں اس کا اہتمام کیا گیا۔ اسمارٹ پولیس پروگرام کی بدولت اسمارٹ پروگرام سے مقامی شہریوں، مقیم غیر ملکیوں اور زائرین سب کو فائدہ ہوگا۔ اسمارٹ آلات کے ذریعے فیلڈ میں کسی بھی شخص کی شناخت کی جا سکے گی، رپورٹ آن لائن ہو سکے گی۔ ای پلیٹ فارم کے ذریعے پبلک پراسیکیوشن کو مختلف اداروں کے ساتھ مرطوب کر دیا جائے گا۔ سعودی شہری، مقیم غیر ملکی اور زائرین آن لائن رپورٹ کر کے آن لائن ہی پیروی کر سکیں گے۔ کسی بھی مشتبہ شخص کو کہیں بھی روک کر اس کی شناخت لمحوں میں ہو جائے گی۔ اس سے وقت، محنت اور پیسے کی بچت ہوگی۔ نئے نظام کے ذریعے پولیس اسٹیشن قانون نافذ کرنے والے اداروں کو معلومات تیزی سے فراہم بھی کر سکیں گے اور وصول بھی کر سکیں گے۔ یاد رہے کہ مکہ کلچرل فورم گورنر شہزادہ خالد الفیصل نے شروع کیا ہے۔ اس کا مقصد ڈیجیٹل ورلڈ میں مثالی شخصیت اور مثالی کام کے تصور کو رائج کرنا ہے۔ ٹریفک خلاف ورزی کی ویڈیو، نوجوان گرفتار۔ سعودی عرب میں طائف محکمہ ٹریفک نے متعدد خلاف ورزیوں کی ویڈیو کلپ سوشل میڈیا پر جاری کرنے والے مقامی شہری کو گرفتار کیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق محکمہ ٹریفک نے ٹویٹر پر بیان میں کہا ہے کہ گاڑی کے ڈرائیور نے ایک سے زیادہ خلاف ورزیوں کی ریکارڈ از خود سوشل میڈیا پر شیئر کیا ہے۔ سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو کلپ میں دیکھا جا سکتا ہے کہ حد سے زیادہ رفتار سے گاڑی چلائی جا رہی ہے اور گاڑی پر نمبر پلیٹ بھی نہیں ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ڈرائیور نے شاہراہ پر تیز رفتاری سے ڈرائیونگ کی، جس سے نہ صرف ان کی بلکہ دوسروں کی زندگی کے لیے بھی خطرات پیدا ہوئے۔ محکمہ ٹریفک نے مزید کہا ہے کہ ڈرائیور نے ایک سے زیادہ ویڈیو کلپس شیئر کیے ہیں، جن میں ایک کلپ میں اس میں جیپ بھی چلاتے ہوئے بھی دکھایا ہے۔ محکمہ ٹریفک نے بتایا کہ نوجوان کو حراست میں لے کر ٹریفک قانون میں مقررہ سزائیں دلانے کے لیے ٹریفک اتھارٹی کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ نجی اداروں میں ملازمین کے اوقات کار 30 گھنٹے کرنے کی تجویز۔ سعودی ماہر اقتصادیات احمد الشہری نے نجی اداروں سے کہا ہے کہ وہ پورے ہفتے کے اوقات کار کم کر کے 30 گھنٹے کر دیں۔ یہ فیصلہ 8,000 ریال تک کی تنخواہوں والے ملازمین پر نافذ کیا جا سکتا ہے۔ ایسا کرنے پر نجی کمپنیوں میں منصفانہ تنخواہوں اور سہولتوں کی بنا پر مقامی شہریوں کا رجحان بڑھے گا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق احمد الشہری نے ٹویٹر پر بیان میں اس بات پر زور دیا ہے کہ نجی کمپنیاں 8,000 ریال تک کی تنخواہوں والے ملازمین کی ہفتے میں ڈیوٹی 30 گھنٹے کر دیں۔ یہ اقدام اقتصادی اعتبار سے مفید ثابت ہوگا۔ الشہری کا کہنا ہے کہ اس پالیسی کی بدولت مارکیٹنگ کے دورانیے میں اضافہ ہوگا اور صحت اداروں کی آمدنی بڑھے گی۔ ریٹیل کا کاروبار کرنے والوں کو فائدہ ہوگا۔ کم تنخواہوں والے ملازمین کو اپنی آمدنی بڑھانے یا زندگی کا معیار بہتر کرنے کا موقع ملے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر اوقات کار کے نظام میں لچکدار رویہ اختیار کیا جائے اور جامعات کے طلباء کو جزوی وقتی ملازمتیں پیش کی جائیں تو ان سے غیر ملکیوں پر انحصار کم ہوگا۔ اس سے ویزوں کی تعداد کم ہوگی اور مارکیٹ میں جو ملازمتیں ہوں گی وہ تنخواہ کے حساب سے ہو جائیں گی۔ انہوں نے بتایا کہ دولت مند ممالک ملازمت، خاندان اور معاشرے کے مفادات کے درمیان متوازن مثالی اوقات کار کی پالیسی اپنائے ہوئے ہیں۔ امیر ملکوں میں عمدہ صحت پر زور دیا جاتا ہے، علاج کی لاگت کم کرنے کی تدابیر اپنائی جاتی ہیں، ان کے یہاں ساری چیزیں ایک دوسرے سے مرطوب ہیں۔ الشہری نے بتایا کہ اس قسم کی پالیسی اپنانے سے عوام کو اپنی آمدنی بڑھانے کا وقت ملے گا۔ دریں اثنا مجلس شورا نے نجی اداروں میں 20 لاکھ سعودیوں کی خاطر قانون محنت میں ترمیم کے مسودے پر بحث کی تھی۔ شورا اپنے اس فیصلے پر قائم رہی کہ ہفتے میں اوقات کار 40 گھنٹے ہوں اور 2 دن چھٹی ہو۔ کوسٹ گارڈ نے 16 ٹن حشیش سمگل کرنے کی کوشش ناکام بنائی۔ سعودی کوسٹ گارڈ نے 16 ٹن حشیش کی سمگلنگ کی کوشش ناکام بنا دی۔ کوسٹ گارڈ کے اہلکار بری اور بحری مقامات پر اپنی ڈیوٹی مستعدی سے انجام دے رہے ہیں۔ سعودی خبررساں ادارے SPA کے مطابق ترجمان مظفر القرنی نے بتایا کہ کوسٹ گارڈز
89 میں طے پانے والے بین الاقوامی سمندری معاہدے پر عمل درآمد کر رہے ہیں۔ اس کے تحت سعودی عرب سمندر میں لاپتہ افراد کی تلاش اور خطرات سے دوچار افراد کو انسانی بنیادوں پر مدد فراہم کرنے کا پابند ہے۔ القرنی نے بتایا کہ کوسٹ گارڈ نے 2019 کے دوران 16 ٹن سے زیادہ حشیش، 685 ٹن قات نشہ آور پتے، نشہ آور گولیاں، 2183 ہتھیار، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد اسمگل کرنے کی کوششیں ناکام بنائیں، جبکہ 5376 افراد کو اسمگلنگ میں ملوث پانے پر گرفتار کیا گیا۔ اس دوران کوسٹ گارڈ نے 48,000 سے زیادہ افراد کو سعودی عرب سے دراندازی کی کوشش کرتے ہوئے گرفتار کیا، جبکہ 44,912 دراندازوں کو مملکت میں داخل ہونے سے پکڑا گیا۔ ترجمان نے بتایا کہ سرحدی محافظ وطن عزیز کے امن و استحکام اور وسائل کو ذکر پہنچانے کی ہر کوشش ناکام بنانے کے سلسلے میں پرعزم ہیں۔ گارڈز نے گرلز اسکول کو تباہی سے بچا لیا۔ سعودی عرب کے جنوبی صوبے جازان میں گرلز اسکول کے گارڈز نے دلیری کا مظاہرہ کر کے گرلز اسکول اور خواتین عملے کو بچا لیا۔ تفصیلات کے مطابق الیکٹرک میٹر روم میں آگ لگ گئی تھی، جو اسکول کے احاطے میں واقع ہے۔ العربیہ نیٹ کے مطابق گارڈ نے ہمت سے کام لیتے ہوئے آگ کو بجھایا اور الیکٹرک میٹر روم میں موجود فرنیچر تیزی سے باہر نکالا۔ اس دوران اس کے ہاتھ آگ سے جھلس گئے۔ متاثرہ گارڈ کو علاج کے لیے ہسپتال میں داخل کر دیا گیا۔ گرلز اسکول کے گارڈ سعد ربیع نے بتایا کہ آتش زدگی کا واقعہ اس وقت پیش آیا جب اسکول کھلا ہوا تھا اور وہاں ٹیچرز موجود تھیں۔ اچانک میری نظر الیکٹرک میٹر کے روم میں آگ پر پڑی۔ میں نے دیکھا کہ آگ کے شعلے تیزی سے بھڑک رہے ہیں۔ میں نے فوری طور پر روم میں موجود فرنیچر تیزی سے باہر نکالا اور ٹرانسفارمر تک آگ پہنچنے سے پہلے ہی اسے بجھانے میں کامیاب ہو گیا۔ بعد ازاں مجھے ایمبولینس سے ہسپتال پہنچایا گیا کیونکہ آگ سے میرے ہاتھ جھلس گئے تھے۔ سعد ربیع نے بتایا کہ جازان محکمہ تعلیم کے ڈائریکٹر جنرل نے ٹیلی فون کر کے میری خیریت دریافت کی اور جرات مندانہ اقدام پر شکریہ ادا کیا۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ آگ سے جھلسنے کے باعث ہاتھ کا آپریشن ہوگا۔